السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیثوں سے کچھ حدیثیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7313، حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین سے واپس آیا۔ حضرت معاویہ اور ابو علا اور سلمی ایک جانب چل رہے تھے، میں ان کے ایک جانب چل رہا تھا، ان کے درمیان میرے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ میں کبھی اس طرف ہو جاتا، کبھی اس طرف ہو جاتا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا کہ انہوں نے عرض کیا، ابو جان، کیا آپ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا ہے؟ جس وقت آپ مسجد بنا رہے تھے وہ مزدوری پہ بڑے حریص تھے۔ آپ نے کہا، جی ہاں۔ عمر نے آپ سے فرمایا، تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل جنت سے ہیں، اور تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، کیوں نہیں؟ میں نے آپ سے سنا ہے کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی جانب متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو مزدوری میں بڑا حریص ہے، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ انہوں نے کیوں نہیں؟ میں نے سنا تھا۔ انہوں نے کہا، پھر آپ لوگوں نے ان کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا، تیرے لیے ہلاک ہوا تو اپنے پیشاب میں مسلسل رہے کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے، ان کو اسی نے قتل کیا جو انہیں لایا۔ ایک اور حدیث 7314، حضرت عمیر بن اسحاق فرماتے ہیں، حضرت جعفر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو عرض کی، مجھے اجازت عنایت فرمائے اس زمین ملک میں جانے کی، میں جس میں دل کھول کے اللہ کی عبادت کر سوں، مجھے کسی کا ڈر نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، بس وہ نجاشی کے پاس آئے۔ راوی کا بیان ہے، بس مجھے حدیث بیان کی۔ حضرت عمر بن عاص نے فرماتے ہیں، بس جب میں نے ان کا مقام دیکھا تو مجھے رشک آیا۔ فرماتے ہیں، میں نے کہا، قسم بے خدا میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کے آگے آؤں گا۔ کہتے ہیں، میں نجاشی کے پاس آیا، بس میں ان کے ساتھ اس پہ داخل ہوا، بس میں نے کہا، بے شک تیرے ملک میں ایک آدمی ہے جس کا چچا زاد بھائی ہمارے ملک میں ہے، بے شک وہ گمان کرتا ہے کہ تمام لوگوں کا ایک ہی معبود ہے اور کس ہے، اگر تو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل نہیں کرے گا تو میں کبھی بھی تیری طرف یہ علاقہ طے کر کے نہیں آؤں گا، نہ میں اور نہ میرے ساتھی۔ اس نے کہا، اسے بلاؤ۔ میں نے کہا، وہ میرے ساتھ نہیں آئے گا، تو میرے ساتھ اپنا قاصد بھیج۔ کہتے ہیں، وہ آئے، بس جب دروازے تک پہنچے تو میں نے بلند آواز سے کہا، عمر بن عاص کو بھی اجازت دیجیے۔ بس انہوں نے ندا دی، وہ میرے پیچھے تھے۔ اب عبید اللہ کو بھی اجازت دیجیے۔ کہتے ہیں، اس کو اس کی آواز سن لی، بس اس نے مجھ سے پہلے اسے اجازت دی۔ کہتے ہیں، وہ اور ان کے ساتھ ہی داخل ہوئے۔ کہتے ہیں، پھر اس سے مجھے اجازت دی، بس میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہ بیٹھے ہیں۔ بس اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ چارپائی ان کے بیٹھنے کی جگہ کہاں تھی، اور اس کے لیے ایک لمبی حدیث بیان کی۔ ایک اور حدیث 7315، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں، مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا جس کا امیر میں تھا، حتیٰ کہ اسکندریہ جا اترے۔ بس ان کے بڑے لوگوں میں سے ایک بڑے آدمی نے مجھ سے کہا، اپنے میں سے ایک آدمی نکالو جس سے میں گفتگو کر سکوں گا، وہ مجھ سے کلام کرے۔ میں نے کہا، میرے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا۔ بس اس کے ترجمان کے ساتھ میں نکلا، یہاں تک کہ ہم دونوں کے لیے 2 ممبر بچھائے گئے۔ اس سے کہا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، ہم عرب ہیں، ہم کانٹوں جھالوں والے ہیں، ہم بیت اللہ شریف والے ہیں، زمین کے لحاظ سے تمام لوگوں سے تنگ، زندگی کے لحاظ سے سخت تھے، ہم مردار کھاتے تھے، خون پیتے، ایک دوسرے پہ غیرت کھاتے، بری زندگی کے ساتھ جو لوگ گزارتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے اندر ایک آدمی پیدا ہوا، اس وقت وہ شرف کے لحاظ سے ہم سے بڑا نہ تھا اور مال کے لحاظ سے زیادہ نہ تھا۔ بس اس نے بولا، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام لایا ہوں، وہ ہمیں ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے جنہیں ہم نہیں پہچانتے، اور ایسی چیزوں سے منع کرتا ہے جو ہم پہلے کرتے تھے اور ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے تھے۔ بس ہم اسے سمجھ گئے اور اسے جھٹلا دیا اور اس کی بات کو رد کر دیا، حتیٰ کہ ہمارے علاوہ ایک قوم اس کی طرف نکلی۔ بس انہوں نے کہا، ہم تیری تصدیق کرتے ہیں، تیرے ساتھ ایمان لاتے ہیں، تیری پیروی کرتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ لڑیں گے جو آپ کے ساتھ لڑے گا۔ بس وہ ان کی طرف تشریف لے گئے اور پھر ہم اس کی طرف نکلے، اسے لڑائی کی
تو اس کے مقابلے میں ہمارے ساتھ لڑائی کی اور ہم پہ غالب آئے، اور عربوں میں سے جو ان کے ساتھ قریب تھے انہوں نے ان کو بھی لیا، بس اس نے ان سے لڑائی کی اور ان پر بھی غالب آئے۔ بس ہمارے پیچھے عربوں میں سے جو ہے اگر وہ جان لے جس حالت عیش میں آپ ہیں تو کوئی بھی باقی نہیں رہے مگر آپ کے پاس آ جائے، حتیٰ کہ وہ آپ کو شریک کر لے اس میں جس طرح کی زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ بس وہ ہنس پڑا، پھر کہنے لگا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، ہمارے رسول بھی ایسے ہی آئے جیسے تمہارا رسول آیا ہے، بس ہم اسی پہ تھے حتیٰ کہ ہم میں بادشاہ ظاہر ہوا۔ بس انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات پہ عمل کرنا شروع کر دیا اور نبیوں کے حکموں کو چھوڑتے چلے گئے۔ بس اگر ہم نے اپنے نبی کا حکم مان لیا ہے تو جو بھی تم سے لڑے غالب تم ہی ہوگے، جو برا ارادہ لے کر تمہارے پاس آئے گا منہ کی کھائے گا۔ بس جب تم نے بھی وہ کام کیا جو ہم نے کیا تو تم اپنے نبی کے حکم کو چھوڑ بیٹھو گے اور عمل کرو گے۔ تو اسی طرح جیسے ان لوگوں نے اپنی خواہش نفسانی پر عمل کی، ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ بس تم نہ تو تعداد میں ہم سے زیادہ ہو، نہ قوت میں ہم سے زیادہ سخت ہو۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے کسی آدمی سے گفتگو نہیں کی جو اس سے زیادہ سمجھنے والا یا یاد رکھنے والا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 7316، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خازن ہوں، مجھے اللہ دیتا ہے، جس کو میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں اور میں اس سے خوش ہوتا ہوں تو اس میں اسے برکت دی جاتی ہے، اور جس کو میں اس کے نفس کے برائی اور شدت سے مانگنے کی وجہ سے دیتا ہوں وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث 7317، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز ہر مومن پہ حرام ہے۔ ایک اور حدیث 7318، حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صاحب کی طرف بھیجا پوچھنے کے لیے۔ حضرت صاحب نے ان کو کہا میں نے حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعے کی نماز پڑھی، جب میں نے سلام پھیرا میں کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، مجھے امیر معاویہ نے کہا جب تو جمعے کی نماز پڑھ لے باقی نماز نہ پڑھ جب تک گفتگو نکلنے کے ساتھ فاصلہ نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے۔ ایک اور حدیث 7319، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ موجود تھے، ان کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا تھا۔ فرمایا تمہارے عورتوں کو کیا ہوا ہے کہ اپنے سروں میں اس طرح بال رکھتی ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عورت اپنے سروں میں دوسرے کے بال رکھے وہ گنہگار ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث 7321، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا شوربہ پیا، پھر نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ ایک اور حدیث 7322، حضرت حمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا کہ تم ضرور وہی نماز پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ ایک اور حدیث 7323، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی تھا، اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا، وہ ایک عالم یا عابد سے ملا، اس نے کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا اور ان کو ظلماً قتل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ایک اور آدمی سے ملا، اس نے کہا میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ظلماً، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے جواباً کہا اگر میں کہوں کہ اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کرتا تو میں نے جھوٹ بولا۔ وہاں کچھ لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ جا، اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ یقیناً اللہ تیری توبہ قبول کرے گا۔ وہ اس کے بعد جانے کے لیے چل پڑا، وہ ان کے پاس پہنچنے سے پہلے مر گیا۔ رحمت والے اور عذاب والے فرشتے جھگڑنے لگے آپس میں۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ بھیجا کہ ان دونوں کے درمیان جا کے ناپو، دونوں میں سے جس کے قریب ہوا وہ انہی میں سے ہوگا۔ انہوں نے ناپا تو وہ توبہ کرنے والوں کے قریب تھا، ایک چونٹی کی مثال۔ اللہ عز و جل نے اس کو بخش دیا۔
ایک اور حدیث ہے 7324، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، برتن کی طرح، جس کا اوپر والا اچھا ہو تو نیچے والا بھی اچھا ہوتا ہے، جب اوپر والا برا ہو تو نیچے والا بھی برا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث 7325، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پیے اس کو کوڑے مارو، اگر دوبارہ پیے اس کو دوبارہ کوڑے مارو، اگر تیسری مرتبہ پیے اس کو کوڑے مارو۔ ایک اور حدیث 732 سے حضرت حشام بن ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیادت کرنے کے لیے آئے۔ جب ان کے پاس سے نکلے عرض کیے اللہ اس کی موت ہمارے ہاتھوں سے نہ کرنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ ایک اور حدیث 7327، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سنے وہ اس کا جواب وہی دے جو اذان کے کلمات ہیں۔ ایک اور حدیث 7328، حضرت واصلہ بن علا سقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گمان کرتے ہو میں وفات کے لحاظ سے تم سے آخری ہوں، خبردار میں وفات کے لحاظ سے تم سے اول ہوں، تو میری اتباع کرو، تمہارے بعض کو ہلاک نہ کریں۔ ایک اور حدیث 7329، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 7330، معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے ناراض ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 7332، حضرت عبد الرحمن الارج بن حرمز فرماتے ہیں کہ عباس بن عبداللہ بن عباس نے اپنی صاحبزادی کا نکاح عبد الرحمن بن حکم سے کیا، عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا، یہی دونوں کے درمیان حق مہر رکھا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ لکھا خلیفہ مروان کی طرف، اس نے ان دونوں کے درمیان جدائی کا حکم دیا، اس خط میں لکھا تھا یہ شغار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث 7333، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ ختم ہو جائے، یہ 3 مرتبہ کہا توبہ ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ایک اور حدیث 7334، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھولنے کا برتن ہے، جب آنکھ سوتی ہے برتن واہ ہو جاتا ہے۔ جب آنکھ سوتی ہے برتن واہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث 7335، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کی کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں جس طرح میں نے دیکھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، اور یہ وہ کپڑا ہے جس میں ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7336، حضرت کیسان مولا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو خطبہ دیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اشیاء سے منع کیا، میں نے بھی اسے منع کرتا ہوں، ایک نوحہ، دوسرا گانے، تیسرا تصویریں، چوتھا اشعار پڑھنے سے، 5واں سونا، 6واں درندوں کا چمڑا، 7 فضول قسم کی زیب و زینب، 7واں ریشم، 9 لوہا۔ ایک اور حدیث 7337، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں مرے کہ اس نے امام کی بیعت نہیں کی وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا۔ ایک اور حدیث 7338، حضرت معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جس وقت ان کے پاس ان کے عامل کا خط آیا، وہ خبر دے رہے تھے کہ انہوں نے ترکوں پہ حملہ کر کے ان کو شکست دے دی ہے،
ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے، کافی مال غنیمت ان سے ملا۔ اس سے حضرت امیر معاویہ کو غصہ آ گیا، پھر انہوں نے حکم دیا ان کی طرف خط لکھو، تحقیق میں سمجھ گیا جو تو نے قتل کرنے مال غنیمت کا ذکر کیا ان سے اب قتال بند کر دیں حتیٰ کہ میرا حکم آئے۔ میں نے ان سے عرض کی اے امیر المومنین کیوں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ضرور بضرور ترک عربوں پہ غالب آئیں گے یہاں تک کہ وہ کیکر پیدا ہونے کی جگہ تک پہنچ جائیں گے، اس وجہ سے میں نے انکسار قتال کو ناپسند کرتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔